دو دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ایک 4000 سال پہلے جب ابراہیم آپ 96 سال کی عمر اور 6 سال کا بچہ، اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے تو اسے ڈسنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، اسے کاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا، لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور باپ 92-94 سال کا گیا، اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے؟ کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ قربان کر دوں۔ چھری اٹھائی، فلسطین سے چلے اور پہنچے مکہ مکرمہ، بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو، سیر کرانے لے جا رہا ہوں، بچے کو تیار کرایا۔ آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے، انگلی پکڑ کے اچھلتا ہوا جا رہا ہے، میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے، یہ نہیں خبر کہ چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے۔ اور لیاری والوں کو پیغام دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شے قربان کرنا سیکھو، اللہ کے لیے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو، ہر شے سے ہٹنا سیکھو، جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہارنا پڑے ہار جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، دھکے کھانے پڑے کھا لو کھا لو کھا لو، کہ دنیا میں سب سے زیادہ دھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ، مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہو۔ ابراہیم نے چھری نکالی، بیٹا تیرے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے۔ بیٹا کہتا ابا جلدی کر، دیر کیوں کرتا ہے؟ ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو، ایسی اولاد بناؤ، ایسے باپ بنو، اللہ کے امر پر یوں قربان ہونا سیکھو۔ اور اب معصوم بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے، بیٹا تجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کروں گا تو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے، پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے، اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا۔ تو اپنا گریبان کھولا اور کرتا اتارا، کہ ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لو، یہ میری ماں کو دے دینا، یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی، جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، مجھے ادھر مکے نہ لے جانا کہ میری میت کو دیکھ کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، مجھے ادھر دبا دینا۔ ابا میرے ہاتھ باندھ دے، میرے پاؤں باندھ دے، اور لیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے۔ 96 سال کا بوڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے، کسائی کی طرح جیسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھتا ہے، پاؤں باندھ رہا ہے۔ پھر بیٹے نے کہا ابا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے، مجھے الٹا لٹا دے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، الٹا لٹایا اور اپنا گوڈا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا، چھری کو نیچے سے گزارنے کے لیے، ایک ہاتھ میں سر کے بال، ایک ہاتھ میں چھری، گوڈا اس کی کمر پر، اور یوں آسمان کو دیکھا۔ ہائے ہائے، کائنات ہل گئی، ابراہیم کی نظر آسمانوں پر گئی، کیا فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، فرشتوں کو کیا خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کہنے لگے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے، یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ ناراض نہ ہونا، تجھ پر ہر شے فدا ہے، ہر شے قربان ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ چھری چلائی، جب یہ کہا یا اللہ میں تیرے نام پہ اسماعیل کو قربان کرتا ہوں، 7 آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ فرشتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے۔ دوسری دفعہ 4000 سال بعد کی جو صبح ہے اللہ نے والفجر اس کی قسم اٹھائی، پھر ولیال عشر،
یکم سے 10 ذوالحج کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی، وہ شفع یہ 10 کے دن کی قسم اٹھائی، والوتر اور یہ اللہ تعالیٰ نے 9 تاریخ کی قسم اٹھائی، واللیل اذا یسر اور یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ یہ کسی بھی ٹائم کی، دن کی، مہینے کی، سال کی اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں قسم نہیں اٹھائی جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان 10 دن راتیں، 9 کا دن، 10 کا دن، 10 کی رات، 10 کی صبح ہو۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے۔ حج ان 10 دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ عرفات کی 1 دن کی حاضری وہ 10 لاکھ دن کی حاضری یا 1 لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے، اور عرفات کے دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے درختوں کے پتے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں بننے والے دن اور رات، اور یہاں کے توبہ کرو میں سب معاف کروں گا۔ اور عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن بھی ذلیل نہیں ہوتا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا، عرفہ کا زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر سارا دن شام تک کوئی 5-6 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے، اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر، فرمایا اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرا اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جسے اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ حج میسر نہیں ہے تو پھر ان 10 دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، اس میں نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت، پھر قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں۔ جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی، بار بار جائیں، تابع بین الحج والعمرہ، حج عمرہ آگے پیچھے کرو، آگے پیچھے کرو۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں۔ میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری کا مطلب فرض نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے، بار بار حاضری دی جائے۔ اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً آپ ضرور حج کرتے، چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج کی، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج کی، اور 4 عمرے آپ نے فرمائے زندگی میں پر 4 عمر۔ ایک عمرہ مدینہ سے خاص طور پر تشریف لائے جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ ہو نہیں سکا، لیکن آپ نے وہیں عمرے کا کام پورا کیا، سر مڑائے، احرام کھولے، پھر اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لیے تشریف لائے۔ پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جعرانہ سے احرام باندھ کے تشریف لائے اور عمرہ کیا، اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ صدیقی دور میں پہلا سال جنگوں میں گزر گیا، دوسرے سال صدیق اکبر اب تشریف لائے، فاروقی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 10 سال حکومت کی، 10 سال حج کیا، ہر سال حج پہ تشریف لائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں جب تک امن رہا ہر سال حج کرتے رہے، جب فساد شروع ہوا تو آپ رکے، اس میں شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہیں ملا، جنگوں میں زندگی گزر گئی، اور اسی میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو لیکن باقی 3 ساتھیوں کی خلافت کے دور میں آپ نے بکثرت حج اور عمرے کیے۔ تو دین کے کسی عمل کو یوں کہہ کر ہلکا نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو دے دیا جائے۔ یہ اس طرح تقابل نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرا اللہ بلائے تو بار بار جانا چاہیے،
اور جس کو اللہ توفیق دے عمرے پہ جائے، حج پہ جائے. ہاں غریبوں پر بھی خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے جو اس طرح اللہ کے گھر جانے پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے فضل سے غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں. اس کو آپس میں یوں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. شہنشاہ کے، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کو ہم اتنا ہلکا نہ سمجھیں، بہت بڑی سعادت ہے. حضرت امام حسن کی سنا دیتا ہوں. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 حج پیدل کیے، مدینہ سے پیدل تشریف لاتے تھے اور حج فرماتے تھے. 20 حج، یہ تو اہل بیت کیا جگر گوشہ رسول